اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور ویورز سامعین، آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں بالعموم اور خاص طور سے زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں 17 ربیع الاول کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی یوم ولادت کا دن ہے، یعنی کتنا متبرک دن کہ جس دن، اور کتنا متبرک مہینہ ہے کہ جس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ایک جو بانی شریعت ہیں اور ایک جو محافظ شریعت ہیں، جن کے نام سے مکتب تشیع اس وقت موسوم ہے، ان کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اخلاق اسلامی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں گزشتہ سے پیوستہ کچھ معروضات عرض کر رہے ہیں، اور آج بھی وہی سلسلہ ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول عام الفیل کے پہلے سال مکہ میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ، اور 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی الہی کے نزول کا سلسلہ آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد 13 سال آپ مکہ میں زندگی گزارتے ہیں، اور پھر 10 سالہ مدینہ کا دور ہے۔ تو گویا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم نے اگر دیکھنا ہو تو اس کو مختلف مرحلوں میں، مختلف قسموں میں اور مختلف درجوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ولادت باسعادت سے لے کر بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور دوسرا حصہ بعثت پیغمبر سے لے کر ہجرت تک، اور تیسرا حصہ ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ، وہاں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت تک۔ یعنی یہ آسان ایک طریقہ کار ہے کہ جس میں آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو دیکھا جا سکتا ہے، اور بعثت کے بعد کے حالات اور واقعات کو دیکھا جا سکتا ہے، پھر ہجرت کے بعد سے جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان کی طرف۔ لیکن ہم سیرت پر چونکہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کرتے ہیں کہ سیرت نگاری خاص طور سے ہر زبان میں، عربی زبان میں بہت زیادہ کام ہوا ہے، فارسی زبان میں بھی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کے عنوان سے بہت ساری کتب موجود ہیں، اور اردو زبان میں بھی کافی ذخیرہ موجود ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور اس عنوان سے۔ لیکن اس قدر دیدہ ریزی کے بعد بھی بعض پہلو یکسر تشنہ رہ گئے ہیں، اور وہ ابھی تک ان پر گفتگو ہونا باقی ہے۔ جب سیرت نگاری کی بات آتی ہے تو وہاں اگر ہم ان کا ایک تتبع کریں یا ان کا ایک کنکلوژن لیں تو بعض ارباب سیرت ایسے ہیں، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے سیرت کا کام شروع کیا ہے، اور اسی طرح سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
تمام بشری حالات کو جمع کر دیا، لیکن انہوں نے بھی عالم انوار کا تذکرہ یکسر نظر انداز کر دیا ہے، یا بالکل ہی نہیں لکھا، یا پھر بطور تبرک و تیمن تھوڑا سا حصہ 1 یا 2 صفحے لکھ دیے ہیں، جو 400-500 صفحات کی کتاب تھی۔ اور اس سلسلے میں وہ حضرات معذور بھی ہیں کہ کیوں نہیں لکھا انہوں نے، یا کیوں نظر انداز کر دیا، اس لیے کہ نہ تو وہ خود عالم انوار کی مخلوق ہیں، اور نہ ان کے مدارک اور راویوں میں کسی کا تعلق عالم انوار سے ہے کہ جو انہیں صحیح طریقے سے بریف کر سکے۔ ان حضرات نے کچھ ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے قدر انصاف سے کام لیا ہے، اور انہوں نے کچھ حصہ لکھا ہے، لیکن بہرحال بہت سارا حصہ ابھی بھی باقی ہے۔ تو چونکہ ان افراد کے پاس اتنے عالم انوار کی روایات نہیں تھی، چونکہ ایسی شخصیات سے یہ وابستہ نہیں تھے، ان کے پاس ایسے ماخذ موجود نہیں تھے، ان حضرات میں ایسی شخصیات شامل نہیں تھیں کہ جو شریک نور پیغمبر تھے، جنہیں عالم انوار کے تمام حالات معلوم تھے اور وقتاً فوقتاً انہوں نے بیان بھی فرمائے۔ اور دوسرا نقص اس سیرت نگاری میں یہ ہے کہ بعض حضرات نے سیرت سے زیادہ صورت پر زیادہ توجہ دی ہے، مثلا زلف سرکار پر اور رخسار سے لے کر سرما کنگھی تک تمام کے تمام مسائل کو انہوں نے درج کر دیا، لیکن سیرت کے بعض عظیم پہلوؤں کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ شاید اس کی مصلحت ان کے سیاسی حالات یا پیدائشی نظریات رہے ہوں جو ان حقائق کے اظہار کی اجازت نہ دے رہے ہوں، ورنہ مورخ کو اگر ایک جملے میں کہوں کہ ورنہ مورخ کو رات کے اندھیرے میں گم ہونے والی سوئی تو نظر آ جاتی ہے، لیکن غدیر کی دوپہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر حضرت امیر المؤمنین نظر نہیں آتے ہیں۔ بہرحال جب سیرت کی بات ہوتی ہے تو کما حق کو ہو سیرت تب بیان کی جا سکتی ہے، اس کے کچھ ارکان ہیں۔ جب ہم سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ یہ ایک سلسلہ وار گفتگو ہے، اس میں ہم مقدمتاً سیرت کے کچھ اراکین آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سیرت نگاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان 3 طرح کے حالات پر توجہ دے۔ نمبر 1 کہ اس شخصیت کا رابطہ اپنے پروردگار سے کیسے ہے۔ نمبر 2 اس کے گھر کے اندر کے اور گھر کی باہر کی زندگی اور اس کے ماحول میں کیا فرق ہے۔ اور نمبر 3 ان کا برتاؤ دوست اور دشمن کے ساتھ کیسا رہا ہے۔ یقیناً ان تینوں چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ان معیارات پر پورے نہیں اترتے، بلکہ آپ کی سیرت کو معیار بنا کر ہم اصول وضع کرتے ہیں، ہم قوانین بناتے ہیں، ہم سیرت کے جو مختلف پہلو ہیں ان کی جو عناوین ہیں ان کو ہم مطرح کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ کی اپنے پروردگار عالم سے روابط کا تعلق ہے تو اللہ پروردگار عالم کے حضور سربہ سجود ہوتے ہیں اور اکثر یہ دعا کرتے ہیں کہ الہی لا تکلنی طرفت عین ابدا، اے میرے اللہ، وہ شخصیت جو خود رحمت للعالمین ہیں، وہ فرماتے ہیں اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اپنی رحمت سے مایوس نہ کیجیے گا۔ اور گھر کے اندر اور باہر کا ماحول کتنا اچھا ہے، کیسا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور دوست اور دشمن کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، اس پر بھی ہم آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے۔ البتہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کمال یہی ہے کہ پروردگار عالم کی عبادت پر اس قدر زور دیا کہ ساری دنیا کو بستر سے اٹھا کر منزل عبادت پر لانے والے پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر آرام کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ نزول قرآن کا مقصد اپنے کو مشقت میں ڈالنا نہیں ہے، اور راتوں کو قیام کیجئے لیکن ذرا آرام بھی آپ کیجئے۔ اور خلوت اور جلوت میں آپ کے اہل خانہ کی جو مختلف بابت میں احادیث وارد ہوئی ہیں ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کا یہ عالم تھا کہ کوڑا کرکٹ پھینکنے والی عورت کی عیادت فرماتے ہیں، اور قتل کے لیے تلوار اٹھانے والا بھی یہ احساس رکھتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تلوار آ گئی تو ان کی مہربانی کے حوالے کے علاوہ کوئی شے زندگی کا تحفظ نہیں کر سکتی ہے۔ اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان کہ جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے کسی نبی کو نہیں دی گئی، ما اوذی النبی بمثل ما اوذیت۔ اور پھر
آپ کا حضرت نوح علیہ السلام کی طرح بد دعا نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس سیرت کی بلندی کو انبیاء کرام نہیں پا سکے ہیں، عام انسان تو پھر کجا۔ یہ تو مورخین کا نقص ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر محض بنا کر مدعیان نبوت کے لیے راستے کھول دیے ہیں، اور مسلمہ کذاب سے لے کر اور بہت سارے اس راستے پر چل پڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف بشری پہلو کو زیادہ اجاگر کیا ہے، جبکہ عالم انوار کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اسے نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور مبارک ہے، اللہ پروردگار عالم نے خلقت زمین و آسمان سے پہلے، خلقت حضرت آدم علیہ السلام سے 4,24,000 سال پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا۔ پھر نور کو مختلف حجابات میں رکھا، پھر اس کے بعد ہر حجاب میں ایک مخصوص عرصہ تک رہے، پھر اس میں ایک مخصوص تسبیح کرتے رہے، تسبیح پروردگار کرتے رہے۔ حجاب قدرت ہے، سلطنت ہے، عزت ہے، عظمت ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے، حجاب رفعت، سعادت، شفاعت، حجاب کبریا، حجاب نبوت، ان حجابات میں رہے، اور ہر حجاب میں ایک مخصوص ذکر کیا۔ سبحان ذی القوۃ المتین کا ذکر کیا، کسی میں سبحان ذی المن والمنان کا ذکر کیا، کسی میں سبحان ذی الدین والدیان کا ذکر کیا، کسی میں سبحان ذی الرحمت والرحمان کا ذکر کیا، کسی میں سبحان ذی العفو والغفران کا ذکر کیا، کسی میں سبحان ذی العرش المکین کا ذکر کیا۔ اور ان تمام حجابات سے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزار کر اللہ پروردگار عالم نے 14 دریاؤں میں سے گزارا۔ علم ہے، حلم، زہد، تقوی، سیانت، مشیت اور صبر، رضا، وفا، حیا، بہت سارے حجابات میں سے گزارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو، نورانی وجود کو ان تمام حجابات سے نکالا۔ اور حجابات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ پروردگار عالم نے القابات دینا شروع کر دیے، اور آپ نے فرمایا کہ یاسین بھی تو ہے، طٰہٰ بھی تو ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، اور حسن اول ہے، دانائے سبل ہے، مولائے کل ہے، ختم الرسل ہے۔ بہرحال القابات اللہ پروردگار عالم دیتا گیا۔ حضور سرور کائنات عالم انوار میں سر سجدے میں رکھ کے شکر پروردگار انجام دیتے رہے۔ تو یہ ایک حصہ یہاں لوگوں نے محض بشری پہلو کو، کہ بازار جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، انہی تمام بشری تقاضوں کو انہوں نے اپنی سیرت میں لکھا ہے، جبکہ عالم انوار کے پہلو کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے، اور ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے۔ آپ کی ولادت کے قریب جناب آمنہ کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ ان کا نام محمد رکھیے، یہ آسمان میں احمد ہیں اور زمین میں ان کا نام محمد ہے۔ اس کے بعد ایک تعویذ کی تعلیم کی گئی جو حرز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موجود ہے، اور کتاب محج الدعوات میں سید ابن طاؤس کا یہ پہلا تعویذ ہے، آپ اس میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ دور کیسا تھا؟ زمانہ جاہلیت کا دور ہے۔ ہم اس پر 3-4 منٹ آپ کے لیں گے، اور پھر ہم آگے ارسال الہی کی اہمیت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت حضور سرور کائنات جب اس دنیا میں تشریف لائے تو مکہ و مدینہ میں صرف 26 یا 27 افراد پڑھے لکھے تھے، اور تاریخ میں موجود ہے یہ، اور یہ اس امر کا بہترین ثبوت ہے کہ وہ زمانہ تعلیمی حیثیت سے انتہائی درجہ کا پسماندہ زمانہ تھا۔ شاید اس کی کوئی مثال آج کے کسی معاشرے میں ملتی ہو، آج بھی نہیں ملتی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور کو دور جہالت کیوں کہا جاتا ہے؟ دور جاہلیت کیوں، دور جہالت کیوں نہیں کہا جاتا، اور دور جاہلیت کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ اتنا اس میں بڑا فرق نہیں ہے، لفظوں کی پیچ و خم ہے، جہالت اور جاہلیت۔ کیا اس دور کی جہالت میں بھی کوئی خاص امتیاز پایا جاتا تھا؟ جی ہاں، اس کو جاہلیت کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس دور کے اچھے اعمال کا اتباع بھی اچھا تصور نہیں کیا جاتا تھا، اور نہ اس دور کے حیا اور غیرت کو حیا اور غیرت سمجھا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں حیرت کی ڈیفینیشن ہی بالکل مختلف تھی۔
حیا کی ڈیفینیشن ہی بالکل مختلف تھی، اور اس زمانے میں غیرت اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی اور وہ غیرت اسے شمار کرتا تھا کہ اسے زندہ درگور کر دیتا تھا، لہٰذا اس زمانے کی اچھی چیزیں بھی قابل اتباع نہیں تھیں، قابل پیروی نہیں تھیں، اور خلاصہ یوں کیا جائے کہ اس دور میں انسانی اقدار اس قدر تبدیل ہو گئی تھیں کہ خون ریزی کا نام شجاعت پڑ چکا تھا، آبرو ریزی کا نام جرأت تبدیل ہو چکا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے کا نام حیا اور غیرت تھا، اور رہزنی اور قزاقی کے نام علاقے کی حفاظت پڑ چکا تھا کہ جو رہزن ہے، جو قزاق ہے، وہ اس زمانے کا، اس علاقے کا محافظ ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جس دور میں بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں، چاہے وہ اس دور، اس زمانہ، وہ زمانہ ہو جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، چاہے آج کا زمانہ ہو، اگر یہی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، کہیں خون ریزی کا نام شجاعت ہو جائے، آبرو ریزی کا نام جرأت ہو جائے، یا حیا اور غیرت کے نام پر بہت سارے ایسے امور انجام دیے جائیں، خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے، اسی طرح بہرحال ایسے حالات اگر پیدا ہو جائیں تو یہ والا دور بھی دور جاہلیت سے کم نہیں ہوگا، دور جاہلیت ہی کہلائے گا، چاہے ظاہری اعتبار سے جہالت کے بجائے علم اور تمدن کا گہورا ہی کیوں نہ بنا ہو۔ اس دور کی کاہلی اور بے خبری کا یہ عالم تھا کہ جس مقام پر تالاب میں پانی دیکھ لیا کرتے تھے وہیں خیمے نصب کر لیا کرتے تھے، اور جب پانی ختم ہو جاتا تو خانہ بدوشوں کی طرح دوسرے صحراؤں کی طرف کوچ کر جاتے تھے۔ کسی ایک شخص کو اتنا شعور تک نہ ہوا کہ جس جگہ بالائے زمین پانی ختم ہو گیا ہے وہاں زیر زمین کھود کر تو دیکھا جائے، شاید پانی اندر محفوظ ہو۔ چونکہ وہ عالم شہود کے علاوہ عالم غیب میں بھی کی طرف بالکل متوجہ ہی نہیں تھے، اور اسی وجہ سے عقائد کی دنیا میں وحدہ لا شریک کے انکار کے عادی ہر میدان حیات میں اسی نظریے کے خوگر ہوتے ہیں، ہر ظاہر پر ایمان لاتے ہیں اور ہر غائب سے انکار کر دیتے ہیں۔ اسی امر نے اس دور کے دور کو جاہلیت کا نام دے دیا۔ جاہلیت کی اساس اور بنیاد انکار غیب تھا، جو کسی دور کو بھی دور جاہلیت بنا سکتا ہے۔ بہرحال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں اس دور کا ایک المیہ یہ رائے، آج بھی میں بھی بعض حلقوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور کی صفاحت اور حماقت کا یہ عالم تھا کہ پتھروں کو خدا ماننے کو تیار تھے، لیکن پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم المرتبت انسان کو رسول خدا، بندہ خدا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کہتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اپنے راز و نیاز آپ کو بیان کرتے تھے، لیکن نبی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پتھر، انہیں یہ خیال تھا کہ پتھر چونکہ صامت خدا ہے اور صامت خدا، ان کی مرضی کی ترجمانی کا اختیار ہمیں ہوگا کہ ہم اپنے خدا کی جس انداز سے ترجمانی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تعویل تفسیر کر کے اپنی قوم کو ہم بے وقوف بنائیں گے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک ناطق انسان ہیں اور یہ اپنے افکار کی ترجمانی خود کریں گے اور ہمیں من مانی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ گویا جہالت کا ایک عنصر یہ بھی ہے کہ صامت کی ہر عظمت کا اقرار کر لیا جائے لیکن ناطق کی کسی حیثیت کا اقرار نہ کیا جائے، اور صامت سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ناطق سے بہرحال خطرہ ہے۔ اسی لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے وقت ایک گراں بہا ایک حدیث دے گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ آپ نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، اور دوسرے میرے عطرت اور اہل بیت ہیں، ایک صامت ہیں اور ایک ناطق ہیں۔ بہرحال ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ارسال الہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ارسال الہی یعنی ارسال خود اسی سے نکلا ہے، رسول اسی سے نکلا ہے، اس کا اصلی مادہ را، سین اور لام ہے، اور یہ ارسال بطور
رحمت بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید کی مختلف آیات میں، یہی لفظ ارسال، اور اسی سے مراسلہ بھی نکلا ہے کہ جسے آپ خط کہتے ہیں، خط و کتابت جو ہوتی ہے، اور بعض چیزیں بطور عذاب اور عتاب جو نازل ہوئی ہیں ان کو بھی ارسالہ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا قرآن مجید کی ہم زیادہ آیات کی طرف نہیں بڑھتے، هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا یرسل السماء علیکم مدرارا، بطور رحمت ہے، اللہ کی رحمت بارش ہے۔ اور اسی طرح عذاب کے طور پر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ اور فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل۔ چونکہ آپ پہلے یعنی یکم عام الفیل کو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اسی سے متعلق آپ کی خدمت میں معروضات پیش کرتے ہیں۔ اس ارسال الہی کو اللہ نے اس کی اہمیت کو آپ کے آنے سے پہلے کس طرح واضح کیا، کس طرح اجاگر کیا اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا۔ اور ان دونوں مقامات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ادبی سا فرق یہ ہے، گویا ارسال کی 3 قسمیں جو بیان کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کبھی یہ ارسال رحمت کے معنی میں آتا ہے، رحمت اور بشارت کے عنوان سے آتا ہے، تو اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے، اس میں کوئی قرینہ موجود ہوتا ہے، ایسے الفاظ موجود ہوتے ہیں کہ جو رحمت اور بشارت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور کبھی اس کا عنوان مطلق ہوتا ہے، جہاں صرف ارسال الہی کا اعلان ہوتا ہے، جس کے بعد انسان اسے رحمت و بشارت بھی اپنے لیے بنا سکتا ہے اور اپنی نالائکی سے اپنے لیے عذاب بھی بنا سکتا ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جہاں ارسال بطور عذاب اور عتاب ہوتا ہے، جیسا کہ گزشتہ کچھ آیات کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ آیات میں طوفان، سیلاب، باد سرسر، سہ آسمانی، آتش غضب اور ابابیل کا ارسال کا تذکرہ جو ہوا ہے، ان سب کا ارسال بطور عذاب تھا، اور اس کا اظہار لفظ علا کے ذریعے کیا گیا ہے۔ لیکن تمام اقسام میں جو بات قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ جسے جو قدر مشترک بات ہے، جس مقصد یا جس قوم یا جس علاقے کے لیے ارسال کیا گیا ہے، اس نے اس مقصد کو پورا کر دیا اور اپنے حدود سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ یعنی جہاں تک اگر عذاب کی بات آتی ہے تو جس ایریے، جس علاقے کے لیے تھا بالکل اسی تک وہ محدود رہا، کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ اور ہم اس واقعے سے اشارہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے جو پہلے والا سال تھا، اس سال ابرہہ آیا اور خانہ خدا پر لشکر کشی کر دی۔ اس کو یہ چیز بری محسوس ہوتی تھی، بھلی نہیں لگتی تھی کہ ایک مسلمان کیوں جمع ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد، وہاں طواف کرتے ہیں اور عبادت الہی کو انجام دیتے ہیں، کیوں وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے علاقے میں ایک پہلے خود اپنا خانہ کعبہ بنایا اور پھر اس خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے وہاں پہنچا تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے وہاں اونٹ بھی قبضے میں لیے، اور یہ پورا واقعہ حکایت آپ کے ذہنوں میں ہے۔ اور جب حضرت عبد المطلب وہاں پہنچے تو اس نے کہا مجھے تو تعجب اس بات پر ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے یہ کہیں گے کہ خانہ خدا کو چھوڑ دیا جائے، بچا لیا جائے، اس پر چڑھائی نہ کرو، آپ تو اپنے اونٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ نے جواب میں جو ارشاد فرمایا جملہ، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے ملکیت میں ہے، ان کا مالک میں ہوں، اور اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، کوئی رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ابرہہ کا قصہ اس امر کی بہترین دلیل ہے کہ لفظ ارسال کی اہمیت ہم اس سے بہترین سمجھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کے لشکر، جو فیل کا لشکر تھا، اس کے مقابلے میں ملک الموت کو نہیں بھیجا ہے، حالانکہ وہ سب کا خاتمہ کر دیں اور خانہ خدا بھی محفوظ رہ جائے، بلکہ لشکر ابابیل کو ارسال کیا۔ یہاں لفظ ارسالہ استعمال ہوا ہے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، ارسال کیا جو بے عقل جانور ہیں، یعنی بے عقل جانوروں کا مجموعہ ہے ابابیل۔ یعنی بے عقل سے مراد جیسے انسان شعور رکھتا ہے ایسے ان کے اندر شعور نہیں ہے، ایسے ان کے اندر عقل نہیں ہے، جس کے بارے میں ہر طرح کی غلطی کا امکان پایا جاتا ہے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ پرندے ابرہہ کے لشکر کو مارنے کے بجائے کنکریاں جناب عبد المطلب علیہ السلام یا خود خانہ کعبہ پر گرا دیں، جس کے تحفظ کا انتظام کیا گیا تھا، وہی تباہ و برباد ہو جائے۔
لیکن پروردگار عالم نے معصوم یعنی ملک معصوم کے بجائے بے شعور پرندوں کا انتخاب کیا تاکہ ارسال الہی کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ ہو جائے کہ پروردگار جسے بھیجتا ہے وہ بے شعور جانور بھی ہوتا ہے تو اس کے ہاں خطا اور غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ ابابیل آئے، انہوں نے پہلے گئے حضرت عبد المطلب کے گھر کا طواف کیا، وہاں سے ہٹے، پھر خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، طواف کرنے کے بعد پھر پلٹے اور اس پورے کے پورے لشکر ابرہہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ ابابیل نے کسی اور کو نقصان نہیں دیا، نہ خانہ کعبے پر کوئی پتھر گرایا، نہ حضرت عبد المطلب کی طرف گرایا، اسپیسیفک جن کو ٹارگٹ تھا ارسال الہی کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ اور اس واقعے کے بعد پھر اسی ارسال کو مستقبل کی تمہید بنایا پروردگار عالم نے، اور پھر اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ جہاں جہاں تک اللہ پروردگار عالم کی ربوبیت کا دائرہ ہے، اس کی مخلوقات موجود ہیں، وہاں وہاں تک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا دائرہ ہے، چونکہ وہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے، اور یہ رحمتاً للعالمین، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے، اور آپ کے بعد جسے جانشین ہونا چاہیے یقیناً اس کا دائرہ کار بھی عالمین پر ہونا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ ہم نے انہیں چن لیا ہے جو عالمین کے لیے جن کے اندر علمی استعداد موجود ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر ارشاد الہی ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدیٰ ہدایت کے ساتھ، ودین الحق دین حق کے ساتھ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ یہاں بھی لفظ ارسلنا استعمال ہوا ہے۔ پھر فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کہ ہم نے آپ کو ارسال کیا، آپ کو بھیجا، لوگوں پر شاہد رہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، بشارت دینے والے ہیں، لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پروردگار عالم نے مختلف انداز سے تعارف کرایا۔ یہ قرآنی اسلوب ہے کہ قرآن کس انداز سے تعارف اور کراتا ہے اور انٹروڈکشن کراتا ہے۔ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انداز سے تعارف کرایا، ایک نام کے ساتھ، دوسرا آپ کے صفات کے ساتھ، اور تیسرا انداز قرآن مجید کا ہے عدد اور تعداد کے ساتھ۔ بس اس کے بعد ہم پھر آپ کی سیرت کے کچھ نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام سے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ پر نبوتیں تمام ہیں۔ اور یہ آپ کے نام سے تعارف فرمایا۔ اور دوسرا طریقہ صفات کے ساتھ ارشاد خداوندی ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نبی کی اتباع کرتے ہیں، اور کیسے نبی کی اتباع کرتے ہیں؟ جو امی ہیں، جن کا تذکرہ، جن کا ذکر وہ اپنے پاس تورات میں پاتے ہیں، انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وہ لوگوں کو نیکی اور معروف کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ یہ صفات کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتے ہیں، اور ان سے احکام کے سنگین بوجھ کو جس قید و بند میں وہ گرفتار تھے ان سے اٹھا دیتے ہیں۔ لہٰذا اس میں جتنی صفات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ اور تیسرا انداز جو قرآن مجید کا ہے وہ ہے عدد کا۔
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا۔ بے شک خداوند متعال نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ ہم نے انہی میں سے 12 نقیب بھیجے۔ یہاں 12 کی تعداد ہے، عدد ہے حضرت بنی اسرائیل کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے نقیب 12 ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور ان کی تعداد بھی 12، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جانشین ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ 12 ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے، اور جن میں سے پہلے علی ہیں اور آخری وہ ہیں کہ جن کا نام میرا نام ہے، جن کا لقب میرا لقب ہے، جن کی کنیت میری کنیت ہے، اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ لہذا یہی انداز ہے قرآن مجید کا کہ نام سے تعارف کراتا ہے، صفات کے ساتھ تعارف کراتا ہے اور عدد کے ساتھ۔ اسی طرح اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبوت کا اور امامت کا بھی اسی اسلوب پر تعارف کرایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں چونکہ آپ کے قرآن مجید نے بہت سارے صفات کو بیان کیا ہے، اور ان میں سے ایک ایک صفت کا ہم اگر تذکرہ کریں تو بہت وقت لے گا، لیکن لوگوں کی ہدایت کے لیے حریص ہونا، شوق رکھنا، اپنی جان کو مصیبت میں ڈال کر، اپنی جان کے اوپر کھیل کر، اپنی صحت کی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، چونکہ قرآن مجید فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم۔ یقیناً یہ رسول جو تم ہی میں سے ہیں، تمہاری جانب آئے ہیں، اور کیا کرنے والے ہیں؟ تمہاری مصیبتیں ان کے لیے سخت ہیں، وہ تمہیں ہدایت دینے پر مصر ہیں، مومنوں کی نسبت رؤوف اور مہربان ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حد تک لوگوں کے امور سے اور ان کی مصیبتوں کو، ان کی پریشانیوں کو اپنے وجود پر حاوی کر لیتے تھے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ جب تک آپ کا وجود ان میں موجود رہے گا، عذاب سے یہ رکاوٹ ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے رسول جب تک آپ ان کے درمیان ہیں خداوند عالم انہیں عذاب نہیں دے گا۔ یا ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، جب تک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا، اور نہیں آیا۔ اور ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء میں، گزشتہ ادوار میں، گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے ازمنہ میں بہت سارے افراد ان کے ایسے کام تھے جن کی وجہ سے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا جاتا تھا، کسی کو بندر کی شکل، کسی کو مختلف جانوروں درندوں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا یہ احسان ہے کہ تا صبح قیامت میں بھی اس زمانے کے لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ اس زمانے سے کہیں زیادہ ہیں۔ وہاں جو ایک گناہ ایک امت میں پایا جاتا تھا، میں بھی یہاں وہ ایک شخص کے اندر تمام امتوں کے گناہ جمع ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے مسخ نہیں ہوتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود بابرکت کا اثر ہے، اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین بنایا ہے، اور جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ اب ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذی الحج کو امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کیا، تو وہاں اس مقام پر ایک شخص جس کا نام حارث بن نعمان فہری ہے، اور اس نے ایک عذاب کو طلب کیا، کہا کہ اگر یہ آپ نے اللہ کی طرف سے ان کو نامینیٹ کیا ہے، ان کو امام بنایا ہے، ان کو اپنا جانشین بنایا ہے، تو ابھی آسمان سے میرے اوپر پتھر آئے اور عذاب بن کر مجھے نقصان دے دے۔ بس اتنا کہنا تھا، اور وَسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع اس نے ایسے عذاب کا تقاضا کیا کہ فوراً آسمان سے پتھر آیا اور عذاب بن کر اسے وہ لقمہ اجل بن گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، لیکن قرآن مجید کی آیت کہتی ہے جب تک آپ موجود ہیں تو عذاب نہیں آئے گا، تو اس پر اس نے خود عذاب مانگا، اور لفظ بھی عذاب ہے، اور مانگا اور اس سے وہ عذاب کا شکار ہوا۔ تو سوال یہ ہے پھر یہاں آیہ مجیدہ کیا کہتی ہے؟ تو یہاں
ایک مطلب یہ ہے، ایک ایگزامپل ہے کہ دنیا میں بہت سارے قوانین ایسے ہیں کہ مثلا کوئی اگر صدر ہے یا کوئی عہدیدار ہے، جب تک وہ اس عہدے پر فائز ہوتا ہے تب تک کوئی قانون اس سے تعلق نہیں لیتا، وہ مستثنی شمار ہوتا ہے۔ اگر اس پر کچھ فرد جرم عائد ہونا ہوتی ہے تو پہلے اسے عہدہ صدارت سے ہٹایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ قانون اس کے متعلق ہوتا ہے یا اس سے تعلق پکڑتا ہے۔ اسی طرح جب اس شخص نے سوال کیا اور اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ امیر المومنین کو آپ نے اللہ کی طرف سے کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر بھی یقین نہیں رکھتا تھا، وحی الہی پر بھی اس کا یقین نہیں تھا، اللہ پروردگار عالم پر بھی یقین نہیں تھا۔ یہ تمام چیزیں چونکہ حضور جب ارشاد فرما رہے ہیں، ہاتھ بلند کر کے امیر المؤمنین کا آپ اعلان فرما رہے ہیں، اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک آیت بھی وہاں نازل ہوتی ہے، تو اس کا سوال یہ بتاتا ہے کہ حضور کی بات سے ایگری نہیں کر رہا تھا۔ جب ایگری نہیں کر رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مان نہیں رہا تھا، جس نے اتنا بڑا اللہ سے عذاب کا تقاضا کیا۔ تو چونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا انکار کیا، آپ کے قول آپ کے عمل کا انکار کیا، وحی الہی کا انکار اس سے مستلزم ہوتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے جو یہ کام کرتا ہے وہ رحمت للعالمین کی اس رحمت کے دائرے سے اللہ پروردگار عالم نے پہلے اسے نکالا، بھلے وہ آپ کے قرب و جوار میں ہی کیوں نہ ہو، آپ کے نزدیک ہی کیوں نہ تھا، لیکن چونکہ اس عمل کی وجہ سے، چونکہ اس نے عصمت کا انکار کیا، چونکہ اس نے وحی الہی کا انکار کیا، تو رحمت للعالمین کی رحمت سے اللہ نے پہلے نکالا اور پھر اس سے عذاب متعلق ہوتا ہے۔ اور آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، قرآن مجید فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، بہت عظیم کردار کے مالک ہیں۔ ایک مقام سے آپ گزر رہے تھے کہ کچھ افراد ہیں، کچھ نوجوان ہیں، کچھ ینگسٹرز ہیں جو وزن اٹھانے کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ کون زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے، وہ کمپٹیشن یہ جیت جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہیں دیکھتے رہے اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ صرف وزن اٹھانے سے کسی کی جوانی کا اندازہ نہیں ہوتا، کسی طاقت اور قدرت کا اندازہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی طاقت کا اندازہ کریں، اپنی قدرت کا اندازہ کریں، تو شیطانی وساوس کو کنٹرول کرنا، اللہ کے بیان کردہ فرامین کی اطاعت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رکنا، یہ بہت بڑی شجاعت ہے، بہت بڑی دلیری ہے۔ اسی لیے بعض روایات میں یہ چیز موجود ہے کہ اجتناب السیئات افضل من اکتساب الحسنات، کہ برائی سے اپنے آپ کو بچانا، جبکہ برائی کے تمام تر وسائل اور ابزار بالکل ریڈی ہیں، ایسے ماحول میں اپنے آپ کو برائی سے بچانا یہ نیکی کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ چونکہ ایسے ماحول میں انسان اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ بہت دلیری کا کام کرتا ہے، بڑی شجاعت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملائکہ درود بھیجتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور آپ کی رسالت جہانی ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا، کوئی مستثنا نہیں ہے۔ اور آپ کے وجود سے مکہ کی عظمت بھی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ کے وجود مبارک، آپ کے قدم ہائے مبارک وہاں موجود ہیں۔ اور مقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت کو قرآن مجید نے بیان کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اور یہی آیہ مجیدہ جسے ہم نے عنوان قرار دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضایت کے بارے میں قرآن مجید کیا فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بہت ساری صفات ہیں، لیکن ہم احادیث کی طرف آتے ہیں کہ حق گوئی کے معاملے میں، اور ہمیشہ ذکر الہی کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے، لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر اللہ، جب بھی حضور تشریف فرماتے بیٹھتے اٹھتے ذکر الہی کرتے تھے۔ حق گوئی، ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے غضبناک ہوں، چاہے خوشی کے عالم میں ہوں، ہر حال میں حق بات کرتے ہیں، حق کو پسند کرتے ہیں اور اسی کے پابند ہیں، اگرچہ وہ بات اپنے ضرر میں جائے یا اپنے اصحاب کے نقصان میں ہی کیوں نہ ہو۔
اور بچوں کو سلام کرنا، آج کل خاص طور سے کسی محفل میں جاتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے ہر آدمی کی کہ کوئی آدمی مجھے سلام کرے اور میں اس کا جواب دوں۔ پہلے سوال سلام کرنے کو وہ تھوڑا سا مشکل اپنے لیے تسلیم کرتے ہیں، تو حضور سرور کائنات بچوں کو پہلے سلام کرتے تھے۔ یمر علی الصبیان فیسلم علیہم، بچوں کو دیکھتے تھے تو انہیں سلام کرتے تھے۔ دعوت کو قبول کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے ہے کہ اگر کوئی آدمی انسان کو دعوت دیتا ہے، بھلے وہ کھانے کی دعوت ہے، بھلے وہ گھر بلانے کی دعوت ہے، یا بھلے کسی اور عنوان سے ہے، تو یجیب دعوت الحر والعبد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ چاہے کوئی آزاد ہو یا غلام ہو، جو آپ کو دعوت دیتا ہے آپ اس کی دعوت کو قبول فرماتے ہیں۔ اور نیکسٹ، ہدیے کو قبول کرنا، یقبل الہدیہ، آپ ہدیے کو قبول کرتے ہیں چاہے وہ دودھ کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، اسی لیے فرمایا آپ ہدیے کو قبول کیا کیجئے۔ مریض کی عیادت کرنا، یہ سیرت کے جملات ہیں کہ آپ چاہے مسافت دور کی ہی کیوں نہ ہو، جاتے تھے مریض کے تیمارداری کرتے تھے، اور شاہد الجنائز، آپ جنازوں کی تشییع کرتے تھے، وہاں موجود ہوتے تھے، اور حضرت اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی 3 روز تک لگاتار مسلسل گیہوں اور گندم کی روٹی سے آپ سیراب نہیں ہوئے، یہاں تک کہ خداوند عالم سے آپ نے ملاقات کی۔ یہ تو اپنے نفس کے ایثار کی بنا پر کرتے تھے، نہ کہ فقر اور بخل کی وجہ سے یا تھا نہیں۔ ایک اور چیز، عطر یا عطر اور خوشبو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، آپ عطر کے بہت شوقین تھے، یہاں تک روایات میں آیا ہے کہ جو آپ کا منتھلی جتنے آپ کے ایکسپینڈیچر تھے ان میں سے 2/3 جو ہے وہ عطر پر استعمال ہوتا تھا۔ جس راستے سے گزرتے تھے، خود آپ کی اپنی مہک اتنی تھی، حضرت ام سلمہ ایک مرتبہ خواتین کی محفل میں جاتی ہیں کہ آپ کے بدن سے بڑی بہترین خوشبو آ رہی تھی، تو عورتوں نے پوچھا یہ کون سی عود ہے یا کون سی خوشبو ہے تاکہ ہم بھی اس کو لے کر استعمال کر سکیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی خاص قسم کی عود نہیں ہے، میں نے بازار سے نہیں خریدی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے۔ اور مزاح بھی آپ کرتے تھے، تبسم بھی فرماتے تھے، لیکن حضرت مزاح بھی فرماتے تو صرف حق بات کہتے اور کہکا لگائے بغیر ہنستے تھے۔ اور مہمانی، آپ جب کسی گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے آخر میں بیٹھ جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی سب سے آخر میں جائے اور وہ سب سے پہلے جا کر بیٹھ جائے، نہیں، یہاں ایک ترتیب ہے، یہ محفل کے آداب ہیں۔ گفتگو کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ آپ ہمیشہ مسکرا کر گفتگو فرماتے تھے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ مسکرا کر گفتگو کرنا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہمیشہ چٹائی پر سوتے تھے، اپنے احترام میں جو کھڑے ہوتے تھے آپ انہیں منع کرتے تھے، مہمان کی عزت فرماتے تھے۔ جب بھی نماز کی حالت میں کوئی آپ سے ملنے آتا اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، جب آپ کو محسوس ہوتا کہ کوئی آدمی مجھ سے ملنے آیا ہے، تو آپ نماز جلدی سے ختم کر کے اس سے ملتے، اس کی بات سنتے خندہ پیشانی سے، پھر اس کو جواب دیتے۔ اور تواضع اور انکساری، آپ کا تواضع سب سے زیادہ، غرور کیے بغیر خاموش رہتے تھے، اور یہاں تک کہ بکری کا دودھ خود دوتے تھے۔ جب غلام تھک جاتے تھے تو ان کی مدد کو آپ تیار ہو جاتے تھے۔ یہ سید الانبیاء کی ذات بابرکات ہے۔ اور کسی کے عذر کو قبول کر لینا، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آپ سے معافی مانگتا ہے تو آپ اسے معاف کر دیتے تھے۔ یہی سیرت ہے کہ آج ہو سکتا ہے کسی ایک دوست سے، کسی مومن بھائی سے، اپنے ہی گھر کے کسی افراد میں سے کسی سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو عذر خواہی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے عذر کو جلدی قبول کر لینا چاہیے۔ اور مساکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، اور کوئی اپنے اندر خفت محسوس نہیں کرتے تھے، اور حتیٰ کہ بعض اوقات دوسرے افراد جو ہیں فقراء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آپ ان کے اندر بیٹھ کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ زبان کی حفاظت، آپ نے فرمایا الانسان مخبوء تحت اللسان، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے، جب وہ زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں موجود ہے۔ اور گھر کے لیے بازار خریدتے تھے، بازار جاتے تھے،
اور اشیاء خورد و نوش خود خریدتے تھے، اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ مصافحہ کرنے میں ابتدا کرتے تھے، جب کسی سے ملاقات کرتے تھے تو سب سے پہلے خود ہی مصافحہ کرنے میں ابتدا کرتے تھے۔ آپ بردباری میں بے مثال ہیں، شجاعت میں، عدالت میں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کفی و کف علی فی العدل سوا، میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے، حیا اور پاک دامنی میں اور سخاوت میں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور بس آخری جملہ اس پر ہم تمام کریں گے، پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ چونکہ ایک تسلسل سلسلہ وار گفتگو ہے، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سیرت کے مختلف عناوین کو آپ کی خدمت میں گائے بگائے پیش کرتے رہیں گے۔ انس کہتے ہیں کہ میں ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میری موت کا وقت قریب ہے، مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنے کی تمنا ہے، اور پھر فرمایا مومن کا سکون پروردگار عالم کی ملاقات میں ہے۔ اس کے بعد آپ رونے لگے۔ میں نے عرض کیا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس چیز پر جو میرے بعد میری امت پر ہونے والا ہے۔ میں نے عرض کیا وہ کون سی چیز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا جو آپ کی امت پر نازل ہوگی وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہوا و ہوس کی پیروی، صلہ رحمی نہ کرنا، مال سے محبت کرنا، بدعتوں کا ظاہر ہو جانا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھ مصطفیٰ کو رلا رہی ہیں اس وقت۔ تو دعا ہے خداوند عالم ہم سب کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔